بسم الله الرحمن الرحيم. وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك، وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ شرکت عقود کی تیسری قسم شرکت صنائع کو بیان فرما رہے ہیں۔ شرکت صنائع کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو کاریگر آپس میں شرکت کر لیں اس بات پر کہ جو بھی کام ہمیں ملے گا، جو بھی نفع ہمیں ملے گا، جو بھی مزدوری ہمیں ملے گا، اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔ مثال کے طور پر دو درزی تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی کام چاہے مجھے ملے یا آپ کو ملے، ہم میں سے جس کو بھی جو کام ملے، جو نفع وہ اٹھائے گا، اس میں دونوں پارٹنر شریک ہوں گے۔ یا اسی طرح دو کلر والے، انہوں نے آپس میں یہ شرکت کی کہ ہم مل کر کام اٹھائیں گے، یا جس نے بھی کام اٹھایا یا جس شریک نے بھی ہم میں سے مال جس نے کمایا تو اس کی کمائی میں ہم دونوں شریک ہوں گے، دونوں کاریگر جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے، دونوں کا اس میں حصہ ہوگا۔ ایسے شرکت کرنے کو شرکت صنائع کہتے ہیں، اور اس کو شرکت تقبل بھی کہتے ہیں، اور اس کو شرکت اعمال بھی کہتے ہیں۔ اس شرکت صنائع کے مختلف نام ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فالخیاطانی دو درزی، والصباغانی دو کلر کرنے والے، یشترکانی آپس میں شرکت کریں، علی اس بات پر کہ ان یتقبلا الاعمال کہ دونوں کام کو قبول کریں گے، یعنی بالفاظ دیگر دونوں کام کو اٹھائیں گے، ویکون الکسب بینہما جو کمائی ہوگی وہ ان کے درمیان مشترک ہوگی، فیجوز ذالک ایسی شرکت کرنا جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں جو کاریگر آپس میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں دونوں ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک رنگ کرنے والا ہو، ایک درزی ہو، یا جو ہے وہ اسی طرح ایک مستری ہو، ایک کارپینٹر ہو، تو الگ الگ شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، تو جب آپس میں پارٹنرشپ کر لیں تو ایسے پارٹنرشپ کرنا جائز ہے، اس بات پر کہ جو بھی کام ہمیں ملے گا اس میں جو بھی ہم کمائیں گے اس میں سے ہم دونوں جو ہے اس میں شریک ہوں گے، تو فیجوز ذالک ایسا کرنا جائز ہے۔ وما یتقبلہ کل واحد منہما من العمل یلزمہ جو بھی ان دونوں میں سے کام کو اٹھائے گا، قبول کرے گا، تو یلزمہ اس پر اس کام کو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دو جو ہے کاریگروں نے پارٹنرشپ کی، تو اب ایک بندے نے جو ہے وہ ایک شریک نے جا کر کوئی کام اٹھا لیا کسی کا، تو اب اس کام کو مکمل کرنا اس اٹھانے والے کے اوپر ضروری ہے۔ اسی طرح ویلزم شریک ہو، اور اسی طرح وہ کام کرنا اس کے شریک پر بھی ضروری ہے، اگرچہ اس کے دوسرے پارٹنر نے اس کام کو نہیں اٹھایا، اس کام کو قبول نہیں کیا ہو، لیکن چونکہ پہلے والے پارٹنر نے اس کام کو اٹھایا ہے، قبول کیا ہے، تو یلزمہ ویلزم شریکہ اس اٹھانے والے پر بھی اس کام کو مکمل کرنا ضروری ہے، اس کے پارٹنر پر بھی مکمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں پارٹنر ہیں، اور پارٹنر ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہیں، تو اس وجہ سے تو جس کا کام اٹھایا ہے وہ دونوں میں سے ہر ایک سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ اگر دونوں میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہیں کیا تو فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ تو جو کمائی ہے وہ ان کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کام کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو کام ملا، مثال الگ الگ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے کو کام نہیں ملا، تو پھر جس کو کام ملا ہے اس نے جو نفع کمایا ہے وہ نفع اس کے اور دوسرے پارٹنر کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے شرکت صنائع جو آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ